دوستو، ہم نے ماضی میں بارہا دیکھا کہ انڈین اکیوپائیڈ کشمیر کے لوگ مختلف شہروں میں احتجاج کرتے رہے۔ لندن، نیو یارک اور دیگر عالمی مراکز میں انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور بھارتی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی، لیکن اب ایک نئی اور مختلف تصویر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی شکایات دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب ایسے مناظر عالمی میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور انٹرنیشنل فورمز پر پہنچتے ہیں تو اس کا اثر صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رہتا بلکہ پاکستان کی مجموعی ساکھ پر بھی پڑتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان عالمی سطح پر کشمیر کے مقدمے کو اجاگر کرتا رہا اور اس مقصد کے لیے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج ایک ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے جو نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ ہمارے لیے سنجیدہ غور و فکر کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہی لوگ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں رہتے ہیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے اور دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اصل مسئلہ صرف احتجاج نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود وجوہات کو سمجھنا ہے۔ دنیا آج کے دور میں صرف بیانات نہیں دیکھتی بلکہ عملی اقدامات کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر عوام خود کو نظر انداز محسوس کرے تو ان کی ناراضگی بین الاقوامی سطح پر بھی سنائی دیتی ہے۔ پاکستان نے تقریباً 8 دہائیوں تک کشمیر کے مقدمے کو ایک ڈپلومیٹک کاز، ایک نیشنل نیریٹو اور ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اگر داخلی سطح پر ایسی پالیسیاں اختیار کی جائے جو عوامی اعتماد کو کمزور کرے تو مخالفین کو پاکستان کے موقف پر سوال اٹھانے کا موقع ملے گا۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی مستقل بنیادوں پر قومی مفادات کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ کسی ایک شخصیت یا ایک مخصوص انتظامیہ کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئے۔ اگر تمام امیدیں صرف ڈونلڈ ٹرمپ یا کسی ایک ایڈمنسٹریشن سے وابستہ کر دی جائے تو یہ ایک رسکی اسٹریٹجی ہے۔ عالمی سیاست میں حکومتیں بدلتی رہتی ہے، ترجیحات تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اتحادی بھی اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیوں کو مضبوط اداروں، قومی مفادات اور طویل المدتی حکمت عملی پر استوار کرے۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ کے بعض ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے بھی ان واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا جن میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ سخت رویے کی بات کی گئی۔ چاہے ان الزامات کی حقیقت کچھ بھی ہو لیکن عالمی سطح پر ایسی خبریں پاکستان کے لیے مثبت نہیں۔ آج کے دور میں امیج بلڈنگ، پبلک ریلیشنز، گلوبل پرسیپشن اور سافٹ پاور انتہائی اہم عناصر بن چکے ہیں۔ اگر دنیا میں یہ تاثر پیدا ہو کہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جا رہا تو اس سے پاکستان کے سفارتی موقف کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیر میں جاری پروٹیسٹ اور وہاں کے لوگوں کے ڈیمانڈز کو نہایت ہی دانشمندانہ پالیسیوں، عوامی اعتماد اور مضبوط سفارتکاری سے آگے بڑھایا جائے۔ پاکستان نے کشمیر کاز کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور اس مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے طویل جد و جہد کی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے فیصلے کیے جائے جو قومی مفاد، عوامی اعتماد اور عالمی وقار کو مضبوط کرے۔ اگر ہم نے وقتی سیاسی فوائد کو مستقل قومی مفادات پر ترجیح دی تو نقصان پورے ملک کو ہو سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ویژن، ڈائیلاگ، سٹیبلٹی اور اسٹریٹجک تھنکنگ کو ترجیح دی جائے۔